فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہم سب واقف ہیں اور آگاہ ہیں، اور جیسا کہ آپ احباب نے یہ سماعت کیا کہ فلسطین وہ ارض مقدس ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ ارض مقدس اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کافروں کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہودی جو اس دنیا کا سب سے بڑا کافر، سب سے پرانا کافر اور سب سے بڑا ظالم ہے، اس کا تو اس ارض مقدس سے کوئی تعلق نہیں، دینی اعتبار سے بھی نہیں ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے جو احوال ہیں وہ آپ نے سماعت کیے، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے بھی اور یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ یہ ابھی آج ہمارے اس پروگرام کی آج یہ آخری نشست ہے انشاءاللہ، اور اس نشست میں اختصار کے ساتھ میں وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو موجودہ فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہود کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ جان چکے، شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں کچھ چیزیں مزید آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ چیزیں ہم دوبارہ تذکرہ بھی ہوگا ان کا۔ موجودہ فلسطین کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمارا جو ایک دینی رابطہ ہے، ایک دینی تعلق ہے، وہ کس نوعیت کا ہے، تاکہ ہم جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سمجھ سکیں۔ بلاد شام کا تذکرہ ہوا، آج شام کو سیریا کہا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ شیخ فراز نے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بلاد شام تھے، جو شام اور فلسطین کا تو زیادہ ذکر نہیں آتا لیکن شام کا ذکر آتا ہے، تو جو شام کا علاقہ تھا وہ اصل میں اس میں فلسطین شامل تھا، اور جو بیت المقدس ہے وہ شام کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورتحال تھی، جو ملکوں کی اور ریاستوں کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال رنگ میں جو جگہیں ہیں یہ سب رومن امپائر کے انڈر آتی ہیں، جو رومی تھے ان کے انڈر یہ جگہیں آتی تھیں۔ اس میں ایجپٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو پورا آپ کا اوپر کا اسپین وغیرہ کا علاقہ ہے اور دوسری علاقے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریا اور فلسطین اس میں شامل ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب ہے، عربین پیننسولا جس کو کہتے ہیں، اور اس طرف جو ہے یہ سیریا ہے، سیریا اور فلسطین۔ تو سیریا کا جو پورا اطلاق ہوتا ہے، جو صوبہ تھا سیریا کا، شام کا، اس میں فلسطین شامل تھا۔ تو فلسطین اس کی ایک سمجھے کہ ایک ضلع تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر بیت المقدس اور باقی جو علاقے ہیں اس کے اندر شامل ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث میں شام کا ذکر کیا، برکت کا ذکر کیا، دعا فرمائی، وہ سب کے سب شام یعنی فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو موجودہ شام مقصود نہیں ہے بلکہ فلسطین ہی مقصد ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام میں مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا، یا شام میں جو ہے وہ ایمان کو رکھ دیا گیا ہے، تو یہ برکت والی زمین ہے، تو اس سے مراد دراصل فلسطین کی زمین مراد ہے۔ اب آگے یہ تو واضح ہو گیا ہمارے لیے کہ فلسطین جو ہے وہ اصل میں شام ہے، اور شام کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ اسی فلسطین کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے ہمارا اس سے تعلق ہے۔ اب موجودہ جو فلسطین ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے زائنزم کو سمجھنا ضروری ہے۔ زائنسٹ موومنٹ جو صہیونی تحریک ہے
جو تقریباً 125 سال پہلے متحرک ہوئی، اس کے پیشرو تو یہودی ہیں جو کہ ایک زمانے سے مجرم چلے آ رہے ہیں، لیکن اس موومنٹ میں جو تیزی آئی اور جو بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اس دنیا میں، تو وہ گزشتہ کچھ 125 سال 150 سال سے چلی آ رہی ہے۔ زائنسٹ اصل میں زائنزم یا زائنسٹ جو ہے وہ ان یہودیوں کو کہتے ہیں۔ زائن کا جو لفظ ہے یہ تورات میں ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں جو آج کا بیت المقدس کے جو علاقہ ہے یروشلم جس کو ہم کہتے ہیں، تو یروشلم کے لیے یا بیت المقدس کے لیے زائن کا لفظ استعمال ہوا ہے، زائو کا، تورات کے اندر۔ تو زائنزم یا زائنسٹ سے مراد ہے وہ شخص جو بیت المقدس کو اختیار کرنا چاہے یا اپنی نسبت اس کی طرف کرنا چاہے، اس کو ہم زائنزم کہتے ہیں، یہ زائنسٹ کہتے ہیں۔ زائنزم کو سمجھنے کے لیے پہلے یہودیوں کی جو اقسام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہودیوں کی جو تاریخ ہے وہ ہم نے پڑھی، سب نے، آپ نے، شیخ عبداللہ نے ذکر بھی کی، لیکن جو حالیہ تاریخ ہے آج سے کچھ 100-200 سال پہلے کی جو تاریخ ہے، اس میں جو یہودی تھے ان کی بنیادی طور پہ مسلک کے اعتبار سے نہیں بلکہ علاقے کے اعتبار سے ان کی 3 اقسام بنتی ہیں جو یہودیوں نے خود ذکر کی ہیں یا ان کے جو قبائل ذکر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قبیلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مزراہیم کے نام سے۔ یہ مزراہیم جو یہودی ہیں یہ عرب میں آباد تھے، مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں، سوڈان وغیرہ میں، ایران میں، اور اسی طریقے سے عراق میں، کافی علاقوں میں، شام میں، فلسطین میں۔ یہ مزراہیم جو ہے وہ فرقہ کہہ لیجئے یا ان کا ایک قبیلہ کہہ لیجئے، اور یہ بالکل عرب تھے سب، اور عربی بولتے ہیں، اور ان کا جو ایک تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا، رہتے تھے اس وقت بھی، شروع سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین میں آباد تھے، ایک کم تعداد تھی لیکن بہرحال یہ آباد تھے مزراہیم۔ ایک اور جو قبیلہ ہے یا ان کا جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ مسلک ہے، اس کو سفارڈک کہتے ہیں۔ سفارڈک جو یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ سے تھوڑا آگے، جیسے اسپین کا جو علاقہ ہے، یہ اسپین جو آئیبیرین پیننسولا اس کو کہتے ہیں، اسپین، تیونس وغیرہ، اس طرف جو آباد تھے وہ سفارڈک تھے۔ اور جو تیسرا ہے قبیلہ یہودیوں کا، اس کو اشکنازیز کہتے ہیں یا اشکنازم کہتے ہیں اس کو۔ اشکنازم یا اشکنازیز جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یورپین یہودی ہیں، سارے یورپ میں آباد تھے، جرمنی میں، پولینڈ میں، UK میں، تو پورے جو یورپین یا امریکہ میں کم تھے یہودی، زیادہ تر جو یہودی آباد تھے وہ یورپ میں آباد تھے۔ ان کو ہیسیڈک بھی کہتے ہیں، یعنی جو یہودی ہیں ان کو ہیسیڈک کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو زائنسٹ کا تعلق ہے وہ اشکنازیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آج کل جو فلسطین کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بہت سے یہودی بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو یہودی ہیں یعنی جو فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں اور اسرائیل یہودیت کے خلاف بول رہے ہیں، تو وہ ان کا تعلق مزراہیم سے ہے یا سفارڈک سے ہے۔ جتنے بھی اشکنازیز ہیں وہ سارے کے سارے یا تو زائنسٹ ہیں یا ان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایبیرین پیننسولا سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کا اسپین وغیرہ سے، تو یہ بھی بہت قریب ہیں زائنسٹ کے۔ اب زائنزم کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی تاریخ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس کا بنیادی طور پہ جو ابھی جو جدید اس کی جو موومنٹ چلی ہے اس کا آغاز ہوا ہے 19ویں صدی سے۔ 19ویں صدی کا مطلب ہے 1800 سے اس کا آغاز ہوا، اور اس میں سب سے زیادہ جس بندے نے اس کو موومنٹ کو چلایا اور اس کے اوپر ورکنگ کی تھی اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ یہ ایک یہودی تھا، آسٹرین یہودی ہے، اور یہ اس کا ہنگری سے یا آسٹریا سے اس کا تعلق تھا، اور پھر یہ آسٹریا سے چلا گیا تھا پیرس، فرانس، وہاں جا کر آباد ہوا، اور اس کی پوری جو تحریک کا جو گڑھ تھا وہ فرانس تھا۔ اور فرانس کا جو انقلاب تھا، جو فرانس کی جو موومنٹ تھی، وہ بہت سارے فسادات کی جڑ ہے۔ اس پہ ابھی ہمارے پاس ڈسکشن کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کبھی ہسٹری کو پڑھیں گے تو فرانس کا جو انقلاب برپا ہوا، اس کے بعد یورپ کے اندر اور پھر عربک جو ہمارا یہ جو پورا ایک خطہ ہے عربی کا، اس کے اندر بہت سارے فسادات جو ہیں اس کے پیچھے فرانس موجود ہے۔ تو یہ جو تھیوڈر ہرزل تھا یہ فرانس چلا گیا، اور اس نے پھر وہاں پہ جا کے تحریک اٹھائی، اور اس نے پوری دنیا کے جو یہودی تھے، خاص طور پہ USA کے، UK کے، ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جمع اس نے کیوں کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری پہ غور کر لیتے ہیں۔
1896 میں 1896 میں پہلا اجلاس ہوا سوئٹزرلینڈ میں، باسل ایک شہر ہے وہاں پر اس کا پہلا اجلاس ہوا سوئٹزرلینڈ کے اندر 1896 میں. یہ اس اجلاس کی تصویر ہے. ہم بسا اوقات پڑھتے ہیں جو پروٹوکولز ہیں یہودیوں کے، کافی لوگوں نے سنا ہوا پروٹوکولز کا. تو وہ پروٹوکولز جو ہیں بیسکلی وہ اسی جو کانفرنسز تھیں یا جو ان کی کانگریشنل جو ایک ان کا اجلاس تھا اس کے اندر یہ پروٹوکولز لکھے گئے تھے 1896 کے اندر. اور اسی اجلاس کے اندر ایک عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. یہ ان کا لوگو ہے جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن. ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ آج بھی جو یہودی ریاست ہے اس کی بیک بون ہے اور اس کے پیچھے ان کا ایک بڑا کردار ہے. اور اس کے جو چیئرمین یا چیئر پرسن جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پھر اس یہودی ریاست کے نامی گرامی عہدے بھی لیتے ہیں اور بسا اوقات وزیر اعظم یا صدر تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک دینی تحریک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن. یہ مکمل ایک دینی اپنا تحریک رکھتی ہے. تو یہ ان کا بنیادی طور پہ آغاز تھا جو زائنسٹ تھے زائنزم کا، تھیوڈور ہرزل. اب آپ دیکھیے کہ آپ آگے تھوڑی سی میں ہسٹری کی بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا. لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ میں نے اس کی عمر لکھی ہوئی ہے تھیوڈور ہرزل کی 1860 سے لے کے 1904 تک. یہ ٹوٹل کتنا زمانہ بنتا ہے؟ 44 سال. 44 سال میں اس بدبخت نے اس دنیا میں جرائم کی وہ بنیاد رکھ گیا، اپنے لیے جہنم خرید گیا ہمیشہ کے لیے، اور اس زائنسٹ موومنٹ کو پیدا کر کے وہ اپنے لیے جو ہے وہ فساد ایک زمین میں برپا کیا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے، ہم اس کو فساد کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اس بندے کا ایک ویژن تھا اور اس کا ایک مقصد تھا. اور وہ 44 سال میں اس انسان نے محنت کر کے یہودیوں کو جمع کر کے ایک منظم گروہ کی شکل دی اور ایک موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور آج جو ہم یہودیوں کو جس مقام پر دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اس انسان کا بڑا کردار ہے. تو ایک شخص جو ویژن کے ساتھ کام کرتا ہو اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہو، چاہے وہ غلط روش پر ہی کیوں نہ چل رہا ہو، اس کے نتائج اس کو دنیا میں ملتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں یا جو بچے ہیں ان کے اندر کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ان کو اپنی دینی سوچ اور دینی ویژن کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مسلم امہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا موومنٹ لا سکتے ہیں، ہم کیا تحریک برپا کر سکتے ہیں. ایک شخص فقط 44 سال کی عمر میں دنیا کا نقشہ بدل گیا، 44 سال کی عمر میں. تو یہ اگر ہمارے مسلمان امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک ویژن کے ساتھ ہوں، تحریک کے ساتھ ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، تو وہ اس سے بڑی بڑی موومنٹ چلا سکتے ہیں. تو مقاصد کیا تھے اس آرگنائزیشن کے بنیادی طور پہ؟ ایک تو یہ تھا کہ یہودیوں میں دینی تحریک کا آغاز، کہ یہودیوں کے اندر ایک دین کا ریوائول ہو، دوبارہ سے ان کو دین کے نام پر جمع کیا جائے اور سارے یہودی جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. اور خاص طور پہ جو اشکنازیز ہیں اور سفارڈک ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا. اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جو پہلی ان کی آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں فقط 200 یہودی تھے پوری دنیا سے، لیکن اس نے ان کو متحرک کیا اور بڑے کی پرسن لوگوں کو جمع کیا پوری دنیا سے، اور پھر وہاں سے اس نے اس موومنٹ کو چلانا شروع کر دیا. تو یہ پہلا مقصد تھا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں کہیں بھی یا خصوصاً، یہ اس پہ غور کیجیے گا، دنیا میں کہیں یا خصوصاً ارض مقدس میں ایک ابتدائی یہودی ریاست کا قیام. یہ میں نے الفاظ کیوں کہے دنیا میں کہیں؟ کیونکہ زائنسٹ کا یا زائنزم کا پہلا ہدف فلسطین نہیں تھا. اور اس کی میں مزید بھی آگے تاریخ بیان کروں گا. یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ چیپٹر ہے جو ویکیپیڈیا کا، اور یہ جو تصویر میں نے دی ہوئی ہے، یہ تصویر جو ہے یہ ایک یہودی اخبار جو اس نے جاری کیا تھا، اس نے ہرزل نے، اس کی تصویر ہے. تو اس میں انہوں نے جو ان کا دوسرا اجلاس ہوا تھا 1903 کے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے یہ رکھا تھا، انہوں نے برطانیہ سے بات کی، یو کے سے بات کی کہ جی ہمیں آپ کوئی جگہ دیں جہاں ہم یہودیوں کو جمع کر کے لے جا سکیں. تو برطانیہ نے ان کو، برطانیہ کے انڈر جو افریقہ آتا تھا اس میں برطانیہ نے ان کو یوگنڈا کی جگہ دی کہ آپ یوگنڈا میں ہمیں آپ کو زمین دیتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے یہودیوں کو اکٹھا کر لیں. یہ باقاعدہ تجویز رکھی گئی یہودیوں کے سامنے، اور ہرزل نے اس کو قبول بھی کر لیا، تھیوڈور ہرزل نے اس کو قبول بھی کر لیا. اور پھر اس نے اپنی جو آرگنائزیشن تھی اس کے اندر اس تجویز کو رکھا، لیکن اس تجویز کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، کیونکہ جو زائنسٹ تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم فلسطین کے اندر ہی ہم اپنی ریاست کا قیام چاہتے ہیں. تو پھر بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کے اندر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. وہ کیسے کیا وہ آگے بیان کرتا ہوں.
ایک اور اہم بات یہ تھی جو ان کے پروٹوکولز میں لکھی ہوئی ہے زائنسٹ موومنٹ کے، وہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہود کو مغرب یعنی یورپ کے ظلم سے بچا کر یہودی ریاست میں جمع کرنا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ کو جو شروع میں 3 بتائے تھے، ایک مزراہیم تھے، سفارڈک اور اشکنازیز۔ جو مزراہیم ہیں وہ عرب میں آباد تھے مسلمانوں کے درمیان، اور بڑے خوش تھے اور بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ اسلامی ریاستوں میں اقلیت پر ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہودی یورپ میں آباد تھے ان کو بڑی خطرناک قسم کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس پہ کئی ہسٹری کی بکس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختلف منظم جرائم ہوتے تھے، جیسے آپ اگر سرچ کریں گے آپ کو ملے گا پوگرومز اینڈ ریوٹس۔ پوگرومز کہتے ہیں منظم ذبح کرنا، منظم جو ایک کسی کو قتل کر دینا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہوتی تھی، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہودی جو ہیں وہ یورپ کے اندر عیسائیوں کے درمیان گھر نہیں بنا سکتے تھے، رہ نہیں سکتے تھے، ان کو اپنی الگ کالونی سے بات کرنی پڑتی تھی جس کے گرد دیوار ہوتی تھی۔ تو یہودی جو ہیں وہ یورپ کے اندر عیسائیوں کے درمیان نہیں رہ سکتے تھے، ان کو الگ اپنی کالونی سے بات کرنی پڑتی تھی، اور پھر ان کے خلاف منظم جرائم ہوتے تھے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں یورپ کی، جو بہت ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں اور سب کے لیے اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے اپنے آج سے 100 سال پہلے کے یہ حالات ہیں کہ عیسائی یہودی جو ہیں وہ ایک ریاست چاہ رہے تھے کہ جہاں وہ نکل کے جائیں یورپ سے بچنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز جو ہم سب جانتے ہیں، ہولوکاسٹ ہوا، جو نازیز تھے، جو جرمن تھے، جو ہٹلر، اس نے تقریباً جو ہسٹری میں بتایا جاتا ہے 6 ملین یہودی اس نے مارے، گیس چمبر کے اندر ڈال کے ان کو اس نے مار دیا سب کو، 6 ملین یہودیوں کو مارا اس نے۔ تو ایک پوری ہسٹری ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ جرم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جرمنی کہاں پر ہے؟ جرمنی یورپ کے اندر ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے آج جو یو این کی جو چیئرپرسن ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جرمن ہے، اور یو این آج اس کے یہودی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں ایک بار اپنے آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں اور آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں، ایک اہم بات ہمارے پوسٹر پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، مقبوضہ فلسطین اور ناجائز یہودی ریاست۔ ہم اس کو اسرائیل کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو اسرائیل نہیں کہنا چاہیے۔ اسرائیل ہمارے لیے محترم اور مقدس لفظ ہے۔ ہم یا تو اس ریاست کو مقبوضہ فلسطین کہیں، جیسے ہم کشمیر کو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر، ہم تو نہیں کہتے انڈیا اس کو، تو ہم اسرائیل کو کہتے ہیں۔ اسرائیل کو اسرائیل کہنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے مقبوضہ فلسطین، یا ہمیں کہنا چاہیے ناجائز یہودی ریاست۔ یہ ہمیں الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو یہ جو ناجائز یہودی ریاست جس کا اس نے سوچا تھا ہرزل نے، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہولوکاسٹ اس کے پیچھے، وہ 6 ملین یہودی مار دیے گئے۔ اور آج جرمن کی جو یو این جو چیئرپرسن ہے وہ جرمن ہے، اور وہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس ناجائز یہودی ریاست کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے جرائم پر انہوں نے پردہ ڈالنا ہے۔ تو یورپ کے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے، اور آج یہ یہودی جو ہیں وہ جرمنوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ بھی ذرا سوچیے، کیا یہودی کسی یورپین کو مار سکتے ہیں؟ کسی یورپی شہر پہ بمباری کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کسی یہودی شہر پہ کچھ کیا پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا، پورا یورپ ایک ہو جائے گا۔ لیکن مسلم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غزہ کو مار کے انہوں نے تباہ برباد کر دیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے آج مسلمان تقسیم ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے خلاف، یورپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جرمن جس نے ہولوکاسٹ کیا، جس نے مارا، ان کو کچھ وہ نہیں کہہ سکتے، اور مسلمان جہاں پر مزراہیم رہے سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں اور ان کی تباہی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی، ایک تو مقصد ایک یہ تھا کہ یہود کو مغرب کے ظلم سے بچا کر یہودی ریاست جمع کرنا۔ ایک اور مقصد جو لکھا ہوا ان کو پروٹوکول میں، وہ یہ ہے کہ ایک مسیحا کا انتظار، مسایہ جس کو ہم دجال کہتے ہیں، تو اس دجال کا ہم انتظار کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ گریٹر اسرائیل کا قیام کریں گے۔ ابھی انہوں نے جو ہے وہ جو یہودی ریاست بنائی ہے وہ عارضی طور پہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو گریٹر انہوں نے ریاست بنانی ہے وہ مسیحا کے آنے کے بعد بنانی ہے۔ اس کا نقشہ بھی انہوں نے دیا ہوا پروٹوکولز کے اندر، یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سیریا شامل ہے، عراق شامل ہے، سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے، ایجپٹ کا حصہ اس میں شامل ہے، سوئس کینال اس کے اندر شامل ہے، لبنان پورا اس میں ہے، ترکی کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ گریٹر ان کی ریاست ہے جس کو انہوں نے اپنے پروٹوکولز میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ ان کا جو ہے وہ مقصد تھا۔ ایک اور اہم مقصد جو تھا جس پر وہ کام کر رہے ہیں اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں، وہ یہ تھا کہ تمام ادیان و عقائد کو مٹا کر ان کی شناخت ختم کر دی جائے، ان لوگوں کے پاس اپنی شناخت نہ رہے، اور جب ان کی اپنی شناخت نہیں رہے گی وہ لبرل ہو جائیں گے، وہ کسی دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا، کوئی بنیاد پر وہ قائم نہیں ہوں گے،
تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ یہودی چونکہ منظم ہے اپنی دین کے اعتبار سے تو وہ اوپر ہوں گے اور باقی سب جو ہیں ان کے غلام ہوں گے. اور یہ بات یہودیوں کے تلمود میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہودیوں کے علاوہ وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ ہیومن بینگ ہی نہیں ہے, انسان ہی نہیں, وہ جانور ہے. ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ ان کی مقدس کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اچھا, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک تنظیم جو بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے فری میسن کے نام سے. فری میسن ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے اور اس کو بڑا عجیب و غریب سا ایک وہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے, لیکن فری میسن باقاعدہ تنظیم موجود ہے اور اس کے جو ہیں وہ لاجز موجود ہیں. میں ابھی آپ اس کے بارے میں کچھ تفصیل مختصر طور پہ بیان کر دوں. یہ ان کا جو ہے وہ لوگو یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک پہچان ہے اس کی تنظیم کی, جو اصل میں فری میسن کا مطلب ہوتا ہے, فری کا مطلب ہے فری اور میسن کہتے ہیں مستری کو. آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آزاد معمار, آزاد معمار بنانے والا. تو یعنی یہ فری میسن اصل میں ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو دنیا کو کسی بھی قانون اور کسی بھی عقیدے کے جو ہے وہ بندھن میں دیکھنا نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہر طرح سے آزاد ہوں, جو ان کے ذہن میں آئے وہ کریں, جو ان کے ذہن میں آئے وہ بولیں, جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزاریں, وہ انسان بنیں, وہ جانور بنیں, وہ جو مرضی بنیں, جیسے مرضی زندگی گزاریں, ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. یہ وہ فری میسن کا ایک ایجنڈا ہے. اور یہ ایجنڈا لایا کون ہے؟ یہ یہودیوں نے ایجنڈا دیا. ویسے فری میسن کی جو تنظیم ہے یہ تقریباً 16ویں صدی سے چلی آ رہی ہے, 17ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا, لیکن اس کو جو منظم کیا, اس کو باقاعدہ آگے جو لے کر چلے وہ یہودی لے کر چلے. یہ لندن کے اندر ان کا ایک لاج بنا ہوا ہے فری میسن کا, وہاں پر ان کی باقاعدہ محفلیں ہوتی ہیں. اور یہ صرف لندن میں نہیں, مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ان کے لاجز بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور یہ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی مقاصد ہیں جس پہ یہ ورکنگ کرتے ہیں. اچھا, ان کے جو الفاظ ہوں گے نا وہ بڑے خوبصورت ہوں گے. یعنی جب آپ ان کے الفاظ سنیں گے کہیں گے جی ہم لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, ہم اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج یورپ کا نعرہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لبرلزم ہونا چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے. آپ کیسے کسی پر پابندی لگا سکتے ہیں, جو چاہے بولے, جو چاہے جیسے مرضی عقیدہ اختیار کرے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فری میسن سے آ رہا ہے. ان کے لوگ باقاعدہ موجود ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر تو بہت سے لوگ ہمارے مسلم ریاستوں میں ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں. تو ان کے مختلف لاجز بنے ہوتے ہیں. یہ ایک پورا ان کا سسٹم ہے فری میسنس کا. ان کے مختلف جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کے آئیکنز ہیں یا لوگوز ہیں جو مختلف لاجز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر مختلف جو لوگوز ہیں آج ہمارے مختلف کمپنیز اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہسٹوریکلی یہ چیزیں اپرووڈ ہیں, اتھینٹک ہیں, ثابت ہیں, یہ چیزیں یہ موجود ہیں. تو ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور پہ, کیونکہ عیسائیوں کو تو بیڑا غرق کر چکے ہیں وہ لوگ, عیسائی تو اپنے دین پر موجود ہی نہیں ہے. اب ان کا جو ہدف ہے وہ ہے مسلمان نوجوانوں کو, مسلمان لوگوں کو یہ دین سے ہٹا کر اپنی آزادی کی زندگی دینا چاہتے ہیں, جو چاہے مرضی کریں. اب آپ نے دیکھا کہ ایک لہر اٹھی ہے پورے یورپ کے اندر اور پوری ورلڈ کے اندر جو کہ LGBT کی لہر ہے. LGBT, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے LGBT کا جو معاملات ہیں, یہ انتہائی بیہودہ ان کا نعرہ, انتہائی بیہودہ ان کا عمل, اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا ان کا عمل. لیکن آپ دیکھیے پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا اس کو. ایک عام آدمی بھی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. کینیڈا میں ایک والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو LGBT سے روک نہیں سکتا, قانوناً جرم ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, قانون ریاست اس کو اٹھا کے لے جائے گی. اس حد تک اس کو نافذ کرنا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہری بات ہے پیچھے اس کی منظم منصوبہ بندی ہے, اس کے پیچھے منظم طریقہ کار ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس ناجائز یہودی ریاست میں LGBT ممنوع ہے. پورے یورپ میں جائز ہے, اس ناجائز یہودی ریاست میں ممنوع ہے LGBT. تو وہ لوگ اپنے کام, اپنے مقاصد پر نظر رکھے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے یہودیوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بہرحال موجود نہیں ہے. تو یہ ان کا مقاصد تھے. ایک اور بڑا اہم مقصد تھا, یہودیوں کی دینی زبان عبرانی جو تھی وہ ایک قدیم زبان تھی جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی اور بہت سے یہودی اس کو بھلا چکے تھے. اس کو جدید اسلوب میں, جدید انداز میں ڈھالنا یہ ان کا مشن تھا ان کا. کیونکہ یہ جو زبان, جو لینگویج ہے انسان کی, جو زبان ہے اس انسان کی, جو لغت ہے اس کی, وہ اس کو ایک تشخیص دیتی ہے, اس کو ایک تشخص دیتی ہے, اس کی شخصیت کو بناتی ہے, اس کے جذبات, اس کے جو سوچنے کا انداز, اس کی گفتگو کا انداز, یہ اس کو ڈھالتی ہے.
اب یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایک عبرانی زبان تھی، قدیم زبان تھی، بھول چکے تھے یہودی اس کو، انہوں نے اس کو جدید طور پہ نافذ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو یعنی آپ دیکھیں گے جو ریسرچ جو آتی ہے، آپ یا تو انگلش میں کرتے ہیں، چائنیز میں کرتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے ریسرچ عبرانی میں ملیں گی، ہیبرو میں ملیں گی آپ کو، جو آپ کو انگلش میں یا چائنیز میں نہیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اس قدر اپنی زبان پر محنت کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان کیا ہے؟ عربی۔ ہماری دینی زبان کیا ہے؟ عربی۔ ہمارا قرآن کتاب کس میں نازل ہوئی؟ عربی میں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے؟ عربی ہیں۔ احادیث کہاں پر ہیں؟ عربی میں ہیں۔ ہماری عبادات کس میں ہیں؟ عربی میں ہیں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کو عربی آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جب اب آج کسی بھی یہودی کو آپ دیکھ لیجیے گا اس ناجائز یہودی ریاست میں، وہ ہیبرو میں بات کرے گا، اس کو انگلش نہیں آتی ہوگی، ہیبرو میں بات کرے گا۔ ہمارے مسلمانوں میں ماڈرن کون ہے؟ جدید، جو اس کو آپ سمجھ لیں کہ جی وہ پڑھا لکھا، وہ کون ہوگا؟ جو بہت زبردست انگلش بول سکتا ہو۔ اور ہمارے وہ علماء جو بہترین عربی بولتے ہیں، جن کو بہترین عربی آتی ہے، جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ان کو ہمارا معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ ان پڑھ، جاہل، مولوی۔ یہ فرق ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں میں۔ دیکھیں ہمیں موازنہ کرنا ضروری ہے، موازنہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ وہ آج جو پہنچے ہوئے ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے، تو کچھ وجوہات تو ہیں نا پیچھے، کوئی اسباب تو ہیں اس کے پیچھے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ مقاصد تھے ان کے جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر جو اصل مقصد تھا ان کا، جو ایک یہودی ریاست کا قیام، اس میں وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ یہودی ریاست کا قیام کا جو ایک آغاز ہوا، سب سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو تھیوڈر ہرزل تھا، اس نے کوشش کرنا شروع کر دی، اور سب سے پہلے کام اس نے یہ کیا کہ اس نے سلطان عبدالحمید، جو عبدالحمید ثانی، جو کہ خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے، آخری حکمران تھے، ان کے پاس وہ گیا، اور اس نے تقریباً 10 ارب ڈالر، 10 بلین ڈالر، ملین کی بات نہیں کر رہا میں، 10 بلین ڈالر گولڈ میں اس نے دینے کا وعدہ کیا کہ آپ ہمیں اسرائیلی ریاست بنانے دیں، یہودی ریاست آپ بنانے دیں، میں آپ کو۔ اور اس وقت یہ بات ہے تقریباً 1900، بلکہ یہ تھیوڈر ہرزل کے مرنے کے بعد کی بات ہے، زائنسٹ گئے ان کے پاس 1909 کی بات ہے، پہلے 1903 میں گئے، منع کر دیے، پھر 1909 میں گئے، اس نے پھر منع کر دیا، ارض فلسطین دینے سے اس نے منع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب اس نے منع کر دیا سلطان عبدالحمید نے، اور یہ بات ہسٹوریکلی اپرووڈ ہے، اس نے، وہ ایک غیرت مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا آپ کو زمین، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ساری مسائل ہوں گے، سلطنت عثمانیہ ایک بڑی زمین پر اس نے ایک لمبے عرصے تک، یعنی مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت اور سب سے طویل خلافت وہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور اس میں مسلمانوں نے بڑا عروج حاصل کیا، مسلمان ایک وقت تک جو ہے وہ حاکم رہے پوری دنیا کے، اور یورپین جو ہے وہ مغلوب رہے۔ لیکن جب کالونیزم شروع ہوا 18ویں صدی میں، تو آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ محدود ہوتی چلی گئی۔ پھر ورلڈ وار 1 جو ہوئی، جنگ عظیم اول، اس کے بعد جو ہے وہ جو زائنسٹ تھے صہیونی، انہوں نے برطانیہ کو اپنے مطالبے پر رضامند کر لیا۔ کیسے رضامند کر لیا؟ 1917 میں جب یہ ان کو مار دیا گیا تھا، سلطان عبدالحمید کو 1909 میں یا 1911 میں ان کو شہید کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور جنگ عظیم جو ہے وہ اول ہوئی۔ اس کے بعد 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا، جس میں انہوں نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی اجازت دی۔ اس حکم نامے کو آج بھی دا بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ بیلفور ڈکلیریشن، بیلفور اصل میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ کی گئی تھی، اور یہ آپ کے سامنے ہے جو بیلفور ڈکلیریشن تھی، جو آئی تھی 2 نومبر 1970 کو، 1917 کو یہ بیلفور ڈکلیریشن لی گئی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہز میجسٹی گورنمنٹ ویو ود فیور دا اسٹیبلشمنٹ ان فلسطین آف اے نیشنل ہوم فار دا جیوش پیپلز۔ انہوں نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ جی ہم آپ کو ایگری کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فلسطین کے اندر ایک ریاست بنا کر دیں گے یہودیوں کی۔ یہ بیلفور ڈکلیریشن آیا 1917 کے اندر۔ اب یہاں سے ان کا آغاز ہوا۔ یہ تھوڑا سا نقشہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1914 کا مڈل ایسٹ ہے، اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں 1922 کا مڈل ایسٹ ہے۔
1914 کا جو مڈل ایسٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یروشلم ہے اور جو دمشق ہے، یہ جو پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین سا جو ہے، یہ گرین سا یہ اصل میں یہ پورا آپ کا اوٹومن امپائر ہے، سلطنت عثمانیہ ہے، اور ان کے قبضے میں یہ یروشلم بھی تھا اور یہ پورا مکہ اور مدینہ بھی تھا اور بغداد تک، یہ پوری بہت بڑی ریاست تھی، پھر بعد میں ایسے ایسا ختم ہوتی چلی گئی. لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1922 میں یہ جو ترکی ہے وہ الگ ہو گیا، لیبنان الگ ہو گیا، سیریا الگ ہو گیا، اسی طریقے سے عراق الگ ہو گیا، کویت الگ ہو گیا، عرب شروع سے الگ تھا، یمن الگ ہو گیا، اور پھر یہ جو فلسطین ہے یہ الگ ہو گیا تھا، یہ برٹش کے قبضے میں چلا گیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ یلو کلر میں ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے سیریا کا یہ فرانس کے قبضے میں تھا، دمشق والا علاقہ، تیونس، الجزائر وغیرہ بھی، اور یہ جو باقی علاقے ہیں یہ برطانیہ کے قبضے میں ہیں. یہ 1922 میں جنگ عظیم اول کے بعد، اب چونکہ یہ برطانیہ کے مینڈیٹ میں آ گیا تھا فلسطین پورا، اور جو علاقہ تھا دمشق وغیرہ کا، تو یہ پھر آگے یہودیوں نے اس کا تقاضا کیا اور پھر برطانیہ نے لکھ کر دے دیا 1917 میں کہ ہم آپ کو یہ علاقہ دیتے ہیں. تو یہ علاقہ فلسطین کا ان کے پاس، برطانیہ کے پاس تھا. اب ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. 20ویں صدی میں جب کالونیزم شروع ہوا، کالونیزم کو ہمیں بڑی اسٹڈی کرنا چاہیے ایز اے مسلم، کیونکہ جو کالونیزم ہے، جو استعمار جس کو ہم کہتے ہیں، جو فرانس کا تھا اور اسی طریقے سے جو برطانیہ کا تھا اور اس میں سویڈن بھی شامل تھا، انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم کیا جنگ عظیم اول کے بعد. ہمیں اپنی ہسٹری کا اصل میں علم نہیں ہے بہت زیادہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ریڈ ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے برٹش گورنمنٹ کے پاس تھے، جس میں ہمارا یہ بر صغیر بھی شامل تھا، انڈیا پاکستان اس کے اندر شامل تھا، بھوٹان کا پورا یہ نیپال کا علاقہ شامل تھا، کویت ہے، یمن ہے، اسی طریقے سے UAE ہے، اسی طریقے سے جو فلسطین ہے، اور اس طرف کا جو پورا مصر وغیرہ بھی، یہ سارا کا سارا ان کے پاس موجود تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے اور یہ برطانیہ کے پاس تھا، جو گریٹ برٹن تھا اس وقت، ان کے پاس جو ہے وہ یہ علاقے موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. یہ ایک نقشہ ہے 1947 کا جو کہ نیشنل جغرافک والوں نے اس کو شائع کیا، ان کی بک کے اندر موجود ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ 1947 میں یہ پیلسٹائن لکھا ہوا ہے، اس کو یعنی فلسطین ہے. 1947 تک یہاں پر اس ناجائز یہودی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کے ایک طرف ٹرانس جارڈن یعنی اردن تھا، ایک طرف ایجپٹ تھا، مصر تھا، سیریا تھا، اور درمیان میں پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ فلسطین تھا. یہ 1947 نیشنل جغرافک کا یہ اس کے اندر جو ہے وہ نقشہ انہوں کا موجود ہے، اور یہ ان کی گورنمنٹ کے بھی جو نقشے ہیں پرانے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بڑی ایک عجیب دکھاؤں گا کہ یہ سکہ ہے فلسطین کا، جو فلسطین کی کرنسی ہے جو چلا کرتی تھی 1927 اور یہ 1947 تک فلسطین کا یہ کوائن چلتا رہا ہے. بلکہ ایک کوائن میں نے دیکھا جو 1947 کا بھی تھا فلسطین میں، جو بنایا گیا، جو سکہ تھا جو وہاں پر ایز اے کرنسی تانبے کا ہے جو وہاں پر چلا کرتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے فلسطینی. تو 1947 تک اس یہودی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا کے اندر. 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ہو چکا تھا، لیکن اس سے 1917 سے لے کر 1947 تک مسلمانوں نے بڑی مزاحمت کی اس کے خلاف، اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ یہودی ریاست جو ہے وہ وجود میں نہ آئے. اس کے مزید مسلمانوں نے اس حکم نامے کے خلاف سخت مزاحمت کی. سینکڑوں مسلمانوں کو فلسطین میں اور دیگر ممالک کے اندر شہید کیا گیا. یہ 30 سال کا جو عرصہ گزرا 1917 سے 1947 تک. لیکن اس دوران زائنسٹ کیا کرتے رہے؟ اس دوران زائنسٹ یہ کرتے رہے کہ یہ اپنے یہودیوں کو جہازوں میں بھر بھر کے یورپ سے، خاص طور پہ جب جرمنی میں نازیس آ گئے تھے 1935-36 کے اندر ہولوکاسٹ ہوا، اس کے بعد بڑی تعداد میں یہودی جو ہیں یہ اپنے جہازوں میں بھر بھر کے آ رہے تھے اور وہاں پر تھے یہودی ریاست کے اندر آ رہے تھے اور آباد ہو رہے تھے. اسی طریقے سے یہاں سے بر صغیر سے بھی جا رہے تھے، عرب سے جا رہے تھے لوگ، لیکن عرب سے جانے والوں کی تعداد کم تھی. یہودی ریاست کی مخالفت میں کئی تحریکیں برپا کی گئیں. یہ ایک آپ کے سامنے ایک اجلاس ہے جو ہوا تھا 1931 میں، اور یہ اجلاس ہوا تھا فلسطین کے اندر، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مشہور شخصیت ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ، وہ اس کے اندر شامل ہوئے تھے، مولانا شوکت علی اس کے اندر شامل ہوئے تھے. تو یہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ وہاں پر گئے اور قرارداد پیش کی کہ ہم جو ہے وہ
اس چیز کو نہیں مانیں گے. 1931 کی بات ہو رہی ہے, مزاحمت چلتی رہی ہے, مسلمان چلتے رہے کہ ہم اس یہودیوں کو اس فلسطین میں آباد نہیں ہونے دیں گے. اس وقت مسلمانوں میں شعور تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن مسلمانوں میں شعور تھا, موبائل نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, لیکن مسلمانوں میں شعور تھا اور مسلمان اپنی مزاحمتی تحریک چلا رہے تھے. لیکن برٹش گورنمنٹ نے بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو دبایا اور سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بر صغیر کے بہت سے مسلمان گئے فلسطین, ان کی حمایت میں وہاں بیٹھے رہے, شریک ہوتے رہے, وہ برطانیہ سے لڑتے بھی رہے, لیکن بالآخر جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا. لیکن بہرحال مسلمانوں نے اپنے حساب سے جو مزاحمت تھی وہ کرتے رہے. نومبر 1947 میں, نومبر تک یہ معاملہ چلتا رہا. 1947 میں UN نے اقوام متحدہ میں قرارداد کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم فلسطین کا ایک نقشہ جو ہے وہ پاس کیا گیا. یہ بھی ایک سلسلہ چلتا رہا. یہ قرارداد پیش ہونی تھی نومبر کے اسٹارٹ میں, لیکن اسرائیل نے اس کو تقریباً ایک ہفتہ لیٹ کرایا اور پھر جو ممالک تھے ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا. یہ پوری ایک رپورٹ موجود ہے اس کے حوالے سے. اور اس وقت جو ہے وہ ٹوٹل جو ممالک تھے اقوام متحدہ میں وہ 46 تھے, 46, جس میں پاکستان بھی شامل ہو چکا تھا 14 اگست کے بعد. تو تقریباً 33 ممالک نے حمایت میں ووٹ دیا اور 13 ممالک نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا, جس میں پاکستان بھی شامل تھا, سعودی عرب بھی شامل تھا, اکثر اسلامی ممالک جو ہے وہ شامل تھے. لیکن کچھ ایک اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا, جس میں سر فہرست ترکی ہے. آپ شاید کہ آپ کے علم میں بات نہیں ہوگی, ترکی نے اول دن سے اس ناجائز یہودی ریاست کو قبول کیا ہوا ہے اور ترکی کے اندر جو ہے وہ اس کا سفارت خانہ بھی موجود ہے. اور آج اسلامی ریاستوں میں سب سے بڑی جو ٹریڈ ہو رہی ہے اسلامی ریاستوں کے اندر وہ ترکی سے ہوتی ہے. تقریباً پچھلے سال کی رپورٹ ہے 2022 کی, $14.3 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے بٹوین ترکی اور اسرائیل یہودی ریاست کے درمیان. تو یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ ترکی اور موجودہ جو حکمران ہیں اور وہ بڑے غیرت مند ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, تو باتوں سے کچھ نہیں بنتا ہے, عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. ابھی تک ترکی نے تسلیم کیا ہوا ہے, سفارتی تعلقات اپنے منقطع نہیں کیے ہوئے ہیں, اور پھر بھی ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں. تو بہرحال ہم جب جج کریں لوگوں کو تو ہم یکساں مقام پر رکھ کے سب کو جج کریں. تو ترکی نے اول دن سے, آپ 33 ممالک کے آپ اٹھا کے دیکھیں گے, ترکی نے اس کو قبول کیا. انڈیا نے اگینسٹ میں ووٹ دیا. انڈیا نے پہلے دن اسرائیل کے اگینسٹ ووٹ ڈالا اور اس وقت اس کو قبول نہیں کیا, بعد میں اس کو قبول کر لیا تھا. یہ وہ مجوزہ نقشہ ہے اسرائیل یا یہودی ریاست کا, فلسطین کا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقسیم کیسے کیا گیا کہ 52% جو ایریا تھا فلسطین کا جو آپ گرین میں دیکھ رہے ہیں, یہ اسرائیل یہودی ریاست کو دیا گیا, اور یہ جو یلو کلر میں ہے یہ فلسطین کو دیا گیا. حالانکہ اس وقت, اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ جب 1917 میں فلسطین کی ریاست کا تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور ناجائز یہودی ریاست کا نقشہ بنایا گیا, اس وقت فلسطین میں یہودی 5% تھے. پھر بڑی تیزی کے ساتھ ان کو آباد کیا گیا, اور پھر بھی 1947 میں 1947 میں جب یہ نقشہ پاس کیا گیا, اس وقت یہودیوں کی تعداد فلسطین کے اندر 30% تھی. 70% اس وقت بھی مسلمان آباد تھے, لیکن یہودیوں کو جو جگہ دی گئی وہ 52% تھی پورے فلسطین کی. اور بڑی جو ہے وہ اچھی جگہیں جو جغرافی کے حساب سے بہت مناسب تھی ان کو دی گئی چن کے, اور جو ہے وہ یہاں پر اس کو جگہ دی گئی مسلمانوں کو بہت کم, تقریباً 40%. اور 8% کا جو یہ جگہ ہے یہ یروشلم ہے. یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا گیا, اور وہاں پر جو ہے وہ اقوام متحدہ موجود رہی کافی عرصے تک. پھر بعد میں یہودیوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا, یہودیوں کا, میں آگے اس کو بیان کرتا ہوں. تو یہ 1947 میں یہ جو قرارداد تھی اس کو پیش کیا گیا. 14 مئی 1948 کو غاصب یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا. اس کا جو پہلا پریزیڈنٹ ہے بن گورین, یہ اس کی تصویر ہے جب اعلان کیا جا رہا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ جو تصویر لگائی ہوئی ہے یہ کس کی ہے, تھیوڈور ہرزل کی, جس نے جو آرگنائزیشن اسٹارٹ کی زائنسٹ کی اور اس کو لے کے چلا. حالانکہ اس نے بہت کم وقت دیا, لیکن دیکھیں قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے. ہم مسلمانوں کو یہ تربیت دے دی گئی ہے کہ جی آپ بس ٹھیک ہے کر لیا, کون سا ہم پہ احسان کر دیا کسی نے. نہیں, جس شخصیت نے دین کے لیے محنت کی ہے وہ ہمارا محسن ہے, اور اسی نوعیت سے ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم تابعین کا احترام کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم علماء اور ائمہ کا احترام کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے کہیں پر بھی کسی بھی
مسلم اسٹیٹ کے لیے, مسلمان ریاست کے لیے جن جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہو, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے بطور مسلم کے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قومیں اس وجہ سے ترقیاں کرتی ہیں کہ انہوں نے واقعتاً اپنے لوگوں کو یاد بھی رکھا ہوتا ہے اور ان کو لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو 14 مئی وہ سیاہ دن تھا 1948 کا جب اعلان کیا گیا, اور اس کے فوراً بعد اگلے ہی دن 15 مئی کو 1948 کو 6 عرب ریاستوں نے غاصب یہودی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. 15 مئی 1948 کو جب ایک دن ہوا تھا بنے ہوئے اس یہودی ریاست کو, تو 6 عرب ریاستیں تھیں جس میں اردن تھا, مصر تھا, لبنان تھا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عراق تھا. تو یہ ان ریاستوں نے, اسی طریقے سے سعودیہ اور یمن, انہوں نے اپنی فوجی بھیجی تھی 1948 میں 15 مئی کو, اور یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. جیسے ہی اعلان کیا گیا تو اس کے فوراً بعد ان پر حملہ کر دیا گیا. لیکن افسوس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو لکھا تھا 10 جون کو, یعنی فقط تقریباً کوئی 3 ہفتوں کے اندر 10 جون 1948 کو یہودی ریاست کی فتح کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوئی, جس میں یہودیوں نے مزید فلسطین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا. یہ اس جنگ کی ایک یعنی سمجھنے کے ایک کانسیپٹ اس کا دیا ہوا ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے عراق اور اردن اور شام کا یہ جو فوجیں ہیں انہوں نے حملہ کیا, اور یہ جو جگہ ہے, یہ جو بلو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بلو ایریاز جو ہیں یہ ان کی مسلمانوں کی ہیں, اور یہ جو ایریاز جو ہیں یہ یہودیوں کے ہیں. تو بہرحال حملہ ہوا, لیکن فقط 21, 22, 23 دن کے اندر جو ہے وہ جنگ ختم ہوئی, اور مزید قبضہ جو ہے وہ یہودیوں نے کر لیا. 1948 میں جیسے ہی یہودیوں نے یہ جنگ جیتی ہے تو یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی, کیونکہ فلسطینیوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی. اردن پیچھے ہو گیا تھا, شام پیچھے ہو گیا تھا, عراق پیچھے ہو گیا تھا, شکست کھا کے پیچھے چلے گئے. اب فلسطینی اکیلے نہتے رہ گئے تھے. تو یہودیوں نے کیا کیا کہ جو گاؤں تھے, شہر تھے, وہاں ان پر حملہ کیا, اور اس حملے میں کرتے کیا تھے کہ اس میں وہ ایک گاؤں میں جاتے اور سب لوگوں کو باہر نکالتے اور لائن میں کھڑا کرتے اور سب کو گولیوں سے بھون دیتے, چاہے وہ مسلمان عورتیں ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں. اور یہ کرتے کیوں تھے کہ تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہودی جو ہیں وہ بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں, یہودی بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں, اور ایک خوف کی فضا بن جائے. جیسے خوف کی فضا بنی تو تقریباً پورے فلسطین سے جو گاؤں کے لوگ تھے مسلمان, انہوں نے اپنے اپنے علاقے چھوڑے اور ہجرت کر کے وہ چلے گئے مسلمان اکثریت کے علاقوں کی طرف, جو کہ 2 علاقے تھے, ایک غزہ کا علاقہ تھا اور ایک جس کو مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک جس کو ہم کہتے ہیں آج, اس کی طرف ہجرت کی. تقریباً 7 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت اپنے علاقوں کو چھوڑا, اور ان تمام علاقوں کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو گئے تھے یہودی. اس کے لیے اوپر کافی کتابیں, النکبہ اس کو کہتے ہیں, آپ نے اگر سرچ کرنا ہو النکبہ کے نام سے, کیٹاسٹرافی اس کو کہتے ہیں, جو تباہی ایک لحاظ سے مسلمانوں کی 1948 میں سب سے پہلا جو ظلم اسرائیل یہودیوں نے کیا مسلمانوں کے اوپر, وہ 1948 میں اپنے آغاز کے ابتدا سے انہوں نے شروع کر دیا تھا. پھر ایک اور جنگ ہوئی جو کہ جون 1967 میں ہوئی, 67 میں تمام عرب ریاستوں نے مل کر یہودی ریاست پر حملہ کیا, اور لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ یہودی ریاست نے مغربی ممالک کے تعاون سے صرف, پہلے تو پھر بھی 22-23 دن لگے تھے, اس میں صرف 6 دنوں کے اندر تمام ریاستوں کو شکست دی. اور پھر کیا کیا انہوں نے, پورے فلسطینی خطے کو, نہ صرف کہ پورے فلسطین کو, بلکہ جو اردن کی گولان کی پہاڑیاں ہیں اور مصر کا جو سینائی کا علاقہ ہے, جو سرائے سینا جس کو ہم کہتے ہیں, اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. یعنی فلسطین بھی اپنے قبضے میں کر لیا, اور اردن کا بھی کچھ علاقہ اور مصر کا بھی کچھ علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بیفور 1967 یہ جو ہے وہ علاقہ موجود تھا, جو ویسٹ بینک تھا یہ اردن کے پاس تھا, اور جو غزہ تھا یہ مصر کے پاس تھا. یہ 1967 سے پہلے 1948 کی جنگ میں جو فلسطینی ریاستیں تھیں وہ تقسیم ہو چکی تھیں. جو ویسٹ بینک تھا وہ چلا گیا تھا اردن کے پاس, اور جو غزہ تھا وہ چلا گیا تھا مصر کے پاس. 1967 کی وار میں پھر انہوں نے کیا کیا, اسرائیل نے قبضہ کر لیا. یہ تو یہودی ریاست تھی ہی تھی, اس کے علاوہ اس جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا, گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ ہو گیا, اور مصر کے اوپر بھی قبضہ کر لیا 1967 کی وار میں. پھر آگے قبضے چلتے رہے, آج تک چلے آ رہے ہیں. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, اب ہم حالیہ کی بات کر لیتے ہیں کہ آج جو غزہ ہے اور آج جو مغربی کنارہ جو ویسٹ بینک جس کو ہم کہتے ہیں, یہ فلسطین نہیں ہے. یا آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ علاقے فلسطینیوں کے قبضے میں ہے, وہ فلسطینی گورنمنٹ ہے, وہ فلسطینی پولیس ہے, وہ فلسطین کا نظام ہے. نہیں, وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے.
یہودیوں نے جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کر اس کو رکھا ہوا ہے. اور جو ویسٹ بینک ہے اسی کے اندر یروشلم ہے, اسی کے اندر مسجد بیت المقدس ہے, اسی میں مسجد اقصیٰ ہے. بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ ویسٹ بینک کے اندر موجود ہے, اور اس کے پہ قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو فلسطینیوں کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ تاریخ کے حساب سے دیکھیں گے تو تاریخ کے حساب سے یہ پورا آپ کا سلسلہ بنتا ہے. 1947 میں فلسطین یہ تھا گرین, اور یہ یہودی کچھ آباد تھے. پھر 1947 میں جیسے ہی پارٹیشن ہوا تو یہودیوں کو یہ اتنا بڑا ایریا دے دیا گیا. پھر 1967 کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ پورا علاقہ ابھی یہودیوں کے پاس ہے. اور یہ جو آپ گرین سا دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی آبادیاں ضرور ہیں, لیکن یہ مسلمانوں کے اختیار میں نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہمارے آج لوگوں کو یہ بھی نہیں صحیح طریقے سے معلوم کہ غزہ اور ویسٹ بینک کیا ہے. یہ آپ کے سامنے مغربی کنارہ ویسٹ بینک جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک طرف ہے, اور جو غزہ ہے وہ دوسری طرف ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یعنی غزہ اور ویسٹ بینک کے درمیان تقریباً 70-72 کلومیٹر مائلز کا فاصلہ ہے, کلومیٹر سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ ٹوٹل جو اسرائیل ہے, اگر آپ ذرا سوچیں کہ ٹوٹل اسرائیل یا جو یہودی ریاست ہے اس کا ایریا کتنا ہے, اگر آپ اندازہ کریں گے تو اسکوائر کلومیٹر میں اگر آپ نکالیں گے تو 22,000 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے. 22,000 اسکوائر کلومیٹر 22,000 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے. اور اگر آپ اس کی وڈتھ اور اس کی آپ لینتھ دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس کی وڈتھ جو بنتی ہے وہ تقریباً 110 کلومیٹر ہے, اور لینتھ جو اس کی بنتی ہے وہ 420 کلومیٹر ہے. یعنی اگر آپ صرف کراچی اور حیدرآباد کو ملا لیں نا تو یہ دونوں اس یہودی ریاست سے بڑھے ہیں, یہ دونوں اس یہودی ریاست سے بڑھے ہیں. اور یہودیوں کی ابھی حالیہ ان کی آبادی کتنی ہے؟ فقط 90 یا 92 لاکھ, بس فقط 92 لاکھ پوری یہودی ریاست کی آبادی ہے. کراچی کی کتنی ہے؟ کوئی 2 کروڑ کہتا ہے, کوئی 3 کروڑ کہتا ہے. یعنی اگر صرف کراچی کو لگا لے تو کراچی کی فقط مسلمان جو کراچی میں آباد ہے نا وہ ان یہودیوں سے 3 گنا زیادہ ہے. لیکن ہماری حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ پورے مسلمان مل کر 2 ارب یا 3 ارب مسلمان مل کر 92 لاکھ یہودیوں کے خلاف مزاحمت اس قدر بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اپنے مسلمان مظلوم بہن بھائیوں کو وہاں مدد پہنچانا چاہیں ہم نہیں پہنچا سکتے. ایک پانی کا گھونٹ اور ایک روٹی کا لقمہ ہم غزہ میں نہیں پہنچا سکتے. یہ ہماری بے بسی کا حال ہے, اور اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو غزہ اور جو ویسٹ بینک ہے اس کے ارد گرد یہ پوری دیوار قائم کی ہوئی ہے یہودی ریاست نے, اور یہ 25 فٹ کی دیوار ہے, 25 فٹ کی. ابھی آپ نے اگر مسجد باہر سے دیکھی ہو تقریباً 30 فٹ ہے یہ, تو یہ تقریباً 25 فٹ کی وال ہے جو اس نے پوری کی پوری اس میں ٹاور لگائے ہوئے ہیں. اور پوری یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سرویلنس جو جس بارڈر پر ہوتی ہے, جو نگرانی جس بارڈر پر ہوتی ہے وہ غزہ اور مغربی کنارے کا بارڈر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس پر جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے, نگرانی کے اندر جو موجود ہوتا ہے, تو وہاں اور باقاعدہ انہوں نے ٹیکنیک کیا استعمال کی ہوئی یہودیوں نے. تو یہ ایک مطلب فطرتی بات ہے نا. دیکھیں آپ وہ ایک چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیتے ہیں, اس پر محنت کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہودی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں آپ سے, بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. ڈرون یہودی کی ایجاد ہے, 6-7 نوبل پرائز یہودی سائنسدان جیت چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیونکہ وہ لوگ ہیں مادیت پرست, دنیا پہ غور کرتے ہیں اور دنیا کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو نگرانی کے لیے جو جن افراد کو چنا وہ خواتین ہیں, خواتین کو بٹھایا, صرف خواتین. وہاں ان کی فیمیل سولجرز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور نگرانی کرتی ہیں, اور 24 گھنٹے کی نگرانی ہوتی ہے وہاں پر. تو یہ بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ حالات ہوئے وہ کس طریقے سے ہوئے, اس کے آگے میں ڈسکس کرتا ہوں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ احباب انشاءاللہ اس بارے میں سمجھ چکے ہوں گے. اب آتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس کا پس منظر کیا ہے. میں انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا. 9:30 تک انشاءاللہ ہم اپنا جو یہ سیشن ہے اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. موجودہ حالات کا پس منظر کیا ہے, اور سب سے اہم بات کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. موجودہ جو حالات ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ حالات اب یہ ہیں کہ یہودی ریاست کی طرف سے غزہ پر گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً 7 اکتوبر سے اسٹارٹ ہوا ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. اور شدید ترین بمباری کی گئی ہے, اور اتنی بمباری کی گئی, اتنی بمبارمنٹ کی گئی ہے, اتنا ٹن وہاں پر بارود پھینکا گیا ہے کہ جتنا ٹن بارود
امریکہ نے ہیروشیما پر ڈالا تھا، جو ایٹم بم پھٹا تھا وہاں پر، جتنا ٹن وہاں پر بارود ہو تقریباً 12,000 ٹن تھا، اور ابھی تک یہودی ریاست جو غزہ میں پھینک چکی ہے وہ 14,000 ٹن ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور آپ کو پتہ ہے غزہ آپ نے دیکھا کتنا ہے؟ غزہ کی کل جو لمبائی ہے وہ 40 کلومیٹر ہے. 40 کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں 14,000 ٹن بارود پھینکا جا چکا ہے ابھی تک. کیا حالات ہوں گے وہاں پہ؟ تو 40 کلومیٹر کیا ہے؟ یہاں سے میں اگر لگاؤں، میری رہائش گلشن حدید میں ہے، تو یہاں سے گلشن 35-40 کلومیٹر، یعنی یہاں سے لے کر آدھا کراچی آپ کا 40 کلومیٹر ہے. تو پورا غزہ جو ہے، اور اس میں کتنے افراد آباد ہیں؟ تقریباً 24 لاکھ افراد آباد ہیں، اور وہاں 14,000 ٹن بارود ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ پھینک چکا ہے. اور یہ صورتحال ہے. اور اس میں جو معاملات بنے، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حماس نے اٹیک کیا. میں اصل میں حماس اور PLO اور حزب اللہ وغیرہ پر ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس میں ہر شخص کی اپنی اپنی نظریات ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں. یہ ایک کانسپریسی ہمارے پاس موجود ہے افراد کی اور شخصیات کی. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے جو یہ مظلوم فلسطینی بھائی اور بہنیں ہیں وہاں پر، یہ مظلوم ہیں. یہ اپنی ظلم کے خلاف جو بھی تحریک اٹھائیں یا حرکت کریں، یہ اس تحریک کو اٹھانے میں بالکل حق پر ہے. یہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا، یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ انہوں نے صحیح اٹھایا یا یہ انہوں نے غلط اٹھایا، یہ انہوں نے عقل مندی کی یا یہ انہوں نے بے وقوفی کی. یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری بھی کیا بنتی ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے جو مسلمان وہاں پہ موجود ہیں وہ ابھی مظلومیت کی حالت میں ہیں. اور اللہ اکبر، جو حالات ابھی سامنے آ رہے ہیں، جو بچوں کی اور ہماری اور نوجوانوں کی اور وہاں پہ خواتین کی جو صورتحال، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی جو ایمانی کیفیت ہے نا، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. فلسطینیوں کی جو ایمانی کیفیت ہے انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ پورے گھر تباہ ہو گئے، پوری جو ہے وہ یعنی جائیدادیں اڑ گئی ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تصور کیجیے ذرا، الحمدللہ. بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، ماں باپ فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے. کیا کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم. واللہ، اللہ کی قسم، اس ایمان کے ساتھ اگر فلسطینی رہے، اللہ رب العالمین عن قریب ان کی مدد فرمائے گا. یہ ہمارا ایمان. اللہ تعالیٰ عن قریب ان کی مدد فرمائے گا. یہ تاریخ کا جو ہے وہ یہاں سے پلٹا شروع ہونے والا ہے. تاریخ کا پلٹا یہاں سے شروع ہونے والا ہے. لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ یہودی ریاست ظلم کر رہی ہے. ایک اور اہم سوال یہ کہ یہودی ریاست غزہ کو ہر صورت میں حاصل کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں، میں اس بات کا قائل ہوں، تاریخ کو دیکھ کر بھی اور باقی جو ہسٹری اور جو ان کی ساری جو معاملات ہیں یہودیوں کی، آپ نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی، یہودی کبھی بھی دینی جنگ نہیں لڑتا ہے. یہودی مال کا پجاری ہے. یہودیوں کو مال چاہیے، دنیا چاہیے یہودیوں کو. یہودی دنیا کے لیے نہیں لڑے گا. یہودی چاہتا ہے بادشاہ، یہودی چاہتا ہے دنیا کا مال، یہودی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، یہ اس کو چاہیے. شہادت کی موت ان کے ہاں ہے ہی نہیں. تو ابھی جو یہ جنگ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے مختلف تھیوریز ہیں. دیکھیں، غزہ ابھی یہودیوں کے قبضے میں ہے. غزہ ابھی یہودیوں کے قبضے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ کر کے جو غزہ کو اپنے قبضے میں کرنا ہے. وہ غزہ ویسے ان کے قبضے میں ہے. وہاں کوئی بندہ جا نہیں سکتا ان کی اجازت کے بغیر. وہاں کوئی سامان آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتے. وہاں کوئی آپ ایکٹیویٹی ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اصل میں تو وہ قبضہ ان کا ہے. ویسٹ بینک جو ہے، جو فلسطین کا جو مغربی کنارہ، جو یروشلم، مسجد اقصیٰ، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو قبضے میں ہوتے ہوئے اتنی بمبارمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ذرا ایک سوچنے کی بات ہے. اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہودی غزہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی حاصل کرنے سے مراد کہ وہاں سے مسلمانوں کا انخلا چاہتے ہیں. آپ النکبہ کو یاد کیجئے، 1948 کے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں کو گاؤں سے نکالا اور مارا کیوں؟ ایک نفرت ضرور ہے یہودی کے دل میں، مسلمان کے خلاف بہت نفرت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ رب العالمین کا فرمان سچا ہے کہ سب سے بدترین دشمن مسلمانوں کے وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں. سب سے زیادہ دشمنی وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو ان کے دلوں میں نفرت موجود ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر وہ مار رہے ہیں تو بلا مقصد مار رہے ہیں. وہ مار رہے ہیں اپنی دشمنی کے لیے بھی، لیکن ان کا پیچھے مقصد بھی ہے، اور وہ یہ کہ خوف و ہراس پھیلانا تاکہ مسلمان وہاں سے چلے جائیں. اور پہلے دن سے اسرائیل یہ بات کر رہا ہے کہ آپ جو ہے نارتھ غزہ، ساؤتھ غزہ سے نارتھ غزہ کی طرف آپ چلے جائیں، جنوبی غزہ سے آپ شمالی غزہ چلے جائیں.
اور بالآخر وہ مسلمانوں کو وہاں سے مصر کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے واللہ عالم. بہت ساری تھیوریز ہیں اس کے پیچھے. غزہ کے کیوں حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ وہاں سے کوئی اس نے جو ہے کوئی جو ابھی انڈیا نے جو ایک اکنامک کوریڈور بنایا ہے اس کی ایک ابھی نیتن یاہو نے تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں, اور وہ باقاعدہ اس نے میپنگ کر کے دکھائی ہے کہ جی یہاں سے بھی کوریڈور جا سکتا ہے, اور بہت سارے معاملات ہیں. ایک اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ حیفا, تل ابیب اور یہ غزہ, یہ تینوں جو ہیں وہ پورٹ ہیں جو بڑے اہم پورٹ ہیں مڈل ایسٹ کے لیے. حیفا اور تل ابیب جو ہیں یہ بہت اچھے پورٹ ہیں, لیکن جو سب سے ڈیپ پورٹ جو کہتے ہیں اور جہاں سے بہت قریب ہے بہت ساری چیزیں, میں کیونکہ آتھینٹک باتیں نہیں ہیں اس لیے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کو, لیکن بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ ابھی جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے بہرحال یہ مقاصد ہیں, اور مسلمانوں کو وہ چاہتے ہیں کہ غزہ سے نکال کے دوسری طرف لے جایا جائے. مسلمان ایک بڑی تعداد میں ویسٹ بینک میں بھی آباد ہے. ویسٹ بینک میں تقریباً 16 لاکھ مسلمان آباد ہیں, اور 24 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ غزہ میں آباد ہیں. تو ویسٹ بینک میں بھی آباد ہے, لیکن ویسٹ بینک میں وہ بمبارمنٹ نہیں کر رہا, وہاں سے مسلمانوں کو نہیں نکال رہا. غزہ سے کیوں نکال رہا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوں گے. تو بہرحال ہمیں اس کے حوالے سے بھی چوکنا رہنا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. بنیادی طور پہ موجودہ حالات میں سب سے پہلی ایک ذمہ داری ہماری جو بنتی ہے, جس کی طرف بہت سارے لوگ توجہ نہیں دیتے, وہ ہے دعا کرنا. دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتا, میں فلسطین نہیں جا سکتا, میں یہودی ریاست پر حملہ آور نہیں ہو سکتا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں بے بس آدمی ہوں. میں کم از کم ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہوں, اور یہ دعا مجھ پر واجب, لازم اور حق ہے مسلمانوں کا, مظلوم مسلمانوں, یہ ہم پر لازم ہے, یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ جو دعا ہے سب سے سر فہرست, اس کو کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی کہتے تھے دعا کرو, مولوی کہتے تھے دعا کرو. مولوی نہیں کہتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے اتنی دعا کی, اتنی طویل دعا کی, اتنے ہاتھ اوپر اٹھائے کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی. آپ کہیں کہ یہ مولوی دعا کرتے ہیں, یہ دعا کرنی چاہیے. فلسطینی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں, تو سب سے پہلی چیز دعاؤں میں اپنا ضرور ان کو. پھر حکام جو ہمارے ہیں ان کو پریشرائز کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے. میں نہیں کہتا کہ صرف مظاہرے ہوں, آپ کسی منصب پر ہیں, آپ کسی جگہ پر ہیں, آپ لیٹر لکھیں, آپ لوگوں سے بات کریں, آپ ان کو ابھاریں, ترغیب دلائیں. ہم چلے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کم از کم ہمارے لیے ایک عمل کا اجر تو لکھ دیا جائے گا کہ ہم نے یہ کوشش کی. پریشرائز کرنا چاہیے کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں, وہاں پر وہ موجود ہوں, ان سے بات کریں. اگر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ حکام اور یہ ہمارے جو حکومتیں ہیں یہ آگے چل کے اس ناجائز یہودی ریاست کو تسلیم کر لیں. کوئی بعید نہیں ہے اس چیز. تو ہمیں کم از کم اپنی آوازوں کو مستقل اور مسلسل اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے, اور اس چیز کو ہمیں بیان کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات جس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے لیکن وہ موجود ہے, وہ یہ کہ معاشی بائیکاٹ, اکنامک بائیکاٹ, یہ کرنا چاہیے. اور میں اس میں آپ کو ریفر کروں گا ایک موومنٹ کی طرف جس کو کہا جاتا ہے BDS موومنٹ. BDS موومنٹ. BDS موومنٹ کیا ہے؟ یہ ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ فلسطینیوں کی آرگنائزڈ موومنٹ ہے جو فلسطینیوں نے چلائی ہے. یہ BDS موومنٹ, یہ ان کی ویب سائٹ ہے. BDS کا مطلب کیا ہے؟ BDS کا مطلب ہے بائیکاٹ, ڈیویسٹمنٹ, سینکشنز, BDS. اور یہ ہر لیول کے لیے انہوں نے موومنٹ چلائی ہوئی, اور یہ بڑی جامع قسم کی ویب سائٹ ہے, کمپریہنسو ویب سائٹ ہے. آپ جس لیول پر موجود ہیں, آپ اس لیول پر رہتے ہوئے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, بائیکاٹ میں کس طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں, یہ آپ اس کی BDSmovement.net پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے بائیکاٹ بتایا کہ جی بائیکاٹ آپ انڈیویجول لیول پہ کریں, آپ بائیکاٹ کریں انڈیویجول لیول پہ. آپ اگر کوئی بہت بڑی آپ کی کمپنیز ہیں, آپ کمپنی میں ڈائریکٹر لیول کے اوپر موجود ہیں, آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, تو پھر آپ ڈیویسٹمنٹس کی طرف جائیں. آپ ان کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں, آپ ان کے پول کا حصہ نہ بنیں. اور اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ گورنمنٹ میں ہیں, تو آپ سینکشنز لگائیں. دیکھیں یہ جو یہودی ہیں نا, یہ دنیا کی مار ان کو بڑی پڑتی ہے, دنیا کی مار. تو یہ جو تجارت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے, اس کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے BDSmovement.net کے اوپر, تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کی اس موومنٹ کا اس یہودی پر اور ان جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ابھی میکڈونلڈز ہے, دوسری جتنے بھی کمپنیز ہیں, وہ اوپنلی اعلانیہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا ہم انفرادی طور پہ بھی اس موومنٹ کا اس طریقے سے نہیں بن سکتے؟ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے
یہ بتایا ہوا ہے. آپ کا سوال یہ کہ واٹ کین آئی ڈو, میں کیا کر سکتا ہوں, تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ایک ایک چیز آپ کو وہاں ڈیٹیل میں ملے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عارضی طور پہ ہم کر سکتے ہیں, یہ حل نہیں ہے, لیکن یہ وہ عارضی کوششیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے, مسئلہ فلسطین کا پائیدار حل کیسے ہوگا؟ میں مختصر اس پہ بات کر لوں. دیکھیں, مسئلہ فلسطین بالآخر اللہ رب العالمین نے حل کرنا ہے, اور یہ مسلمانوں کے حق میں ہی حل ہونا ہے. یہ مسلمانوں کی اصلاح کی ایک تحریک اٹھائے گا, اور مسلمانوں کے اندر وہ جد و جہد, وہ آج ہم یہاں سب بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ ایمانی جذبے کے تحت بیٹھے ہیں نا. فلسطین کے مسلمانوں سے ہمارا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے, ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, ایک ایمان کا رشتہ ہے. المؤمنون اخوہ, ہم مسلمان. تو اس تحریک کو کس نے برپا کیا؟ آج ہمارے اندر یہ کیوں جذبہ آ گیا؟ یہ وجہ ہے فلسطین. تو یہ ہمارا ایک دینی ایمانی تعلق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, لیکن اس کے حل کے لیے دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں, ومن نصر الا من عند اللہ, مدد جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. بس آپ جتنی مرضی بنا لیں, فوجیں بنا لیں, اسلحہ بنا لیں, آج آپ کی ترکی کی فوج, پاکستان کی فوج اور عرب کی فوجیں لگا لیں, صرف آپ کی جو فوجیں ملا لیں نا وہ اس یہودی ریاست کی آبادی سے زیادہ ہے. صرف آپ فوجوں کی تعداد لگا لیں تو اس یہودی ریاست کی آبادی سے زیادہ ہے. لیکن بے بسی, کیوں؟ اللہ کی مدد نہیں آئی ہوئی, اللہ کی مدد نہیں آئی ہوئی. اللہ کی مدد ہوگی تو پھر 313 بھی 1000 پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. تو نصرت الہی کے اسباب اختیار کرنے ہوں گے, یہ بڑی اہم بات. آج لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, نکلو باہر, ان کو کہو کہ لڑائیں جا کے, جہاد کریں جا کے. یہ مولوی جو ہے وہ تزکیہ نفس کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے بھائی, نصرت الہی جو مستقل حل ہے, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا کہ نصرت میری, میں نے مدد کرنی ہے تو میں کیوں مدد کروں گا تمہاری, اور کب مدد کروں گا تمہاری, یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ بتائے گا. اللہ نے کہاں بتایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا. نصرت الہی کا اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب ایمان کی مضبوطی اور تکمیل. ایمان کہاں ہے ہمارا آج؟ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہا ہے مجھ پر لازم ہے, ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. لازم ہے ہم پر. اللہ کہہ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ فرما رہا ہے كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم پر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی, اور اس دن قیامت کے جب گواہ کھڑے ہوں گے. اللہ نے مدد کرنی ہے دنیا کے اندر. اللہ فرما رہا ہے تو کس کی مدد کرنی ہے؟ المؤمنین, المؤمنین الذین آمنوا. ایمان, ہمارا تو جو ایمان ہے وہ پہلے درجے پر ہی نامکمل ہو جاتا ہے. ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. مجھے بتائیے, ایک شخص فلسطین کے احتجاج میں شریک ہو, فلسطین کے لیے کرنا چاہے, اور وہ کہے یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد. اب مجھے بتائیے اس نعرے کے ساتھ اللہ رب العالمین فلسطین کا مسئلہ حل کرے گا؟ اللہ کی مدد آئے گی اس نعرے کے ساتھ؟ نہیں آئے گی. جب تک یہ نعرہ مسلمانوں کے دل سے نکلے گا نہیں, اور یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں آئے گا مسلمانوں کے دلوں میں, ایمان باللہ ہی پورا نہیں ہے. پھر ایمان بالرسول آپ دیکھ لیجیے, کتنے لوگ ہیں ہمارے جو رسولوں پر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لائے ہوئے. حدیث کی اتباع کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آج کسی امام کا قول آ جائے, کسی شخصیت کی بات آ جائے, کسی فرد کی بات آ جائے, رواج کی بات آ جائے, ہماری برادریوں کی باتیں آ جائیں, ہم کہاں مانتے ہیں؟ ہمارے چہرے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہیں, ہمارے عمل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں. ایمان بالرسول کہاں ہے؟ ایمان بالکتاب, ایمان بالقرآن. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن کی صحیح سمجھ میں آتی ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ایمان, ایمان کی تکمیل. 313 والا ایمان ہوگا نا تو اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا. یہ ضروری ہے. اللہ کی مدد آئے گی, لیکن کب آئے گی؟ ان چیزوں کے ساتھ. اور پھر ایک اور جو سبب ہے نصرت الہی کا, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اللہ کی مدد کرو. اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا جو اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے, اللہ غالب بھی ہے. اللہ کی مدد کون لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں جگہ دیں وہ نماز بھی, صلاح بھی قیام کرائیں گے, نماز بھی قیام کرائیں گے, زکوٰۃ بھی ادا کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے منع کریں گے.
یہ علوم. تو دین کا نفاذ، دین کی شریعت، دین کی دعوت تبلیغ، آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج اپنی دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کے کاروباروں کو چھوڑ کر دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں، دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. مسئلہ فلسطین بھی حل ہوگا، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا، چیچنیا کا بھی حل ہوگا، برما کا بھی حل ہوگا. سارے مسائل اللہ رب العالمین حل کرے گا ایمان اور دین کی مدد سے. اور بھی اسباب ہیں، لیکن اگر فقط یہ 2 اسباب مسلمان اختیار کر لیں جس کی طرف علماء دعوت دیتے. اصل بات یہ ہے نا، ہم جب بات کرتے دین کی دعوت کی اور عمل کی اصلاح کی تو کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو بس ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ابھی بتائیں نا کیا کرنا. بھائی اس کی طرف آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اسی کی دعوت دی ہے تو مدینہ میں پھر بدر کی جنگ لڑی ہے نا. ابھی آپ 13 سال کی زندگی گزار ہی نہیں رہے، ابھی آپ دین کو ابھار ہی نہیں رہے، دین کی دعوت دے نہیں رہے، ایمان کی تکمیل کر نہیں رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بدر والی مدد آ جائے. کیسے آئے گی بدر کی مدد؟ نہیں آئے گی کسی کو. تو لہٰذا یہ ضروری ہے یہ چیز. اور یاد رکھیے یہودی اس دنیا کا حقیر ترین آدمی ہے، بزدل ترین آدمی ہے، موت سے خوف زدہ، موت سے خوف زدہ. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہودی اس کے پیچھے، یہودی اس کے پیچھے، ہاں یہودیوں کی محنتیں ہیں، یہودی کرتے ہیں، اپنی محنت کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن اللہ کی قسم اگر مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی بھی آ جائے نا ایمانی غیرت، اور وہ تھوڑا سا ایمان پر قائم ہو جائے، یہودی کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. میں ایک مستقبل کا منظر نامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آخری بات کے طور پہ، جو فلسطین کا حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 باتیں ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ بیت المقدس کے اطراف موجود رہے گی، ہمیشہ موجود رہے گی، دین کی اوپر قائم رہے گی، ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا. یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. ایک جماعت ہمیشہ بیت المقدس موجود رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کبھی بھی بیت المقدس پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو وہاں سے وہ نہیں نکال سکتے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا امام مہدی جو آئیں گے انشاءاللہ، جن کا نام محمد بن علی، محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آئیں گے قیامت سے قبل، اور ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ آزاد ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی. یہ ہے، یہ مستقبل میں ہونا ہے. ہم نہیں، ہماری نسلوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے اس عمل میں تمہاری محنت کتنی ہے، بس تمہاری کتنی محنت ہے. نتیجہ تو اللہ نے یہ دینا ہی دینا ہے. پھر دجال بیت المقدس نہیں جا سکے گا. 3 مقامات ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا: مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس. یہودی وہاں ہے نہیں، وہاں نہیں جا سکتا، بیت المقدس نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے یہودیوں نے بھی وہاں سے نکلنا ہے. اور آخری بات کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور کوئی درخت اور پتھر ان کو پناہ نہیں دے گا. یہ منظر آنا ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ عمل کرا دے. نہیں تو ہم اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دے جائیں. میری اگر نسل، میں اپنے بچے کو یہ چیز سکھا گیا نا کہ بیٹا تم نے یہودی کے خلاف لڑنا ہے، تم نے اس یہودی ریاست کے خلاف منظم ہونا ہے، تمہارے اندر ایک ویژن آنا چاہیے، تمہارے اندر ایک سوچ آنی چاہیے. کچھ نوجوانوں کو ہم کھڑا کر گئے، ایک بندہ کھڑا کر گیا یہودیوں کو، ہم مسلمانوں میں نہیں کھڑا کر سکتے. ہمارے اندر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، صحیح دین بھی ہے، صرف جذبے کی کمی ہے اور صرف منظم ہونے کی کمی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نتیجہ دکھائے گا. اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے. یہ مختصر جو حالات تھے فلسطین کے تعلق سے اور جو اس کی حوالے سے جو حل تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ایمان کی تقویل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی طرف ہمیں لوٹنے کی اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ابھی جو احباب کچھ سوالات کرنا چاہ رہے تھے